الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا وحبيبنا وشفيعنا محمدا عبده ورسوله أرسله إلى الناس كافة بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا وبعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما اللہ معزز خواتین اور محترم بھائیوں، اللہ جل جلالہ عم نوالہ کا فضل و کرم اور احسان ہے کہ اس نے ہمیں پیدا کیا، وجود بخشا، نتھنگ سے تھنگ بنایا۔ ہم پہلے کچھ نہیں تھے، کوئی قابل ذکر چیز ہی نہیں تھے۔ اللہ تعالی فرماتے ہیں هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، کیا انسان پر ایسا زمانہ نہیں بیتا؟ کیا انسان پر ایسا زمانہ نہیں گزرا کہ اس زمانے میں وہ کوئی قابل ذکر چیز ہی نہیں تھا؟ پھر اللہ تعالی نے اپنے فضل و کرم سے، اپنی مہربانی سے یہاں تمام مخلوقات کو وجود بخشا، آسمان بنائے، زمین بنائی، آسمان و زمین کے درمیان کی بے شمار مخلوقات بنائی، زمین کے اندر کی مخلوقات بنائی، آسمانوں کے اوپر کی مخلوقات بنائی، ساری کائنات کو اللہ نے وجود بخشا۔ یہ اللہ تعالیٰ کا کرم ہے، احسان ہے، فضل ہے۔ وہ وجود نہ بخشتے تو کون ہے دوسرا جو مخلوقات کو وجود میں لے آتا ہے؟ پھر دوسرا فضل اور دوسرا کرم اور دوسرا احسان اللہ تعالیٰ نے ہم انسانوں پر یہ کیا کہ اللہ نے ہمیں انسان بنایا۔ اگر وہ ہمیں کوئی بھی دوسری مخلوق بنا دیتے تو ہمارا کیا استحقاق تھا انسان بننے کا، اور ہمارا کیا دعویٰ ہوتا کہ ہمیں انسان کیوں نہ بنایا؟ ان کے اختیار میں ہے، ان کی مرضی ہے، وہ جو چاہے بنا دے۔
ساری کائنات، اس زمین پر جتنی کائنات ہے وہ سب مٹی سے بنی، اور پھر مٹی کی اصل پانی ہے۔ وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ، ابھی سمندر بھرے پڑے ہیں، ساری پانی ہے، اب اس کے کون سے قطرے سے کیا مخلوق بنانی ہے؟ پھر وہ پانی زمین میں ملتا ہے، مٹی میں ملتا ہے، پھر مٹی کے کون سے ذرے سے کیا مخلوق بنانی ہے؟ ان کے اختیار میں ہے، وہ جون سے پانی کے جون سے قطرے سے اور مٹی کے جون سے ذرے سے جون سی مخلوق بنا دیں، ان کا اختیار ہے۔ کسی ذرے کا اور کسی قطرے کا کوئی استحقاق یا دعویٰ نہیں کہ مجھے یہ بنایا جائے، مجھے یہ بنایا جائے، ایسا کسی کا کوئی دعویٰ نہیں۔ اس کے باوجود اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل و کرم سے اور اپنے احسان سے اور اپنی عنایتوں سے اور اپنی مہربانیوں سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں انسان بنایا، یعنی اللہ نے ہمیں اپنی وہ مخلوق بنایا کہ جو بڑھنا چاہے تو آسمانوں سے اوپر پہنچ جائے، اور گرنا چاہے تو گرے کھڈے میں، گرنا چاہے کھڈے میں گرنا چاہے تو کھڈے میں گرے، یہ تو اس کا اپنا عمل ہے۔ لیکن اگر وہ بڑھنا چاہے اور ترقی کرنا چاہے تو آسمانوں سے بلند، آسمانوں سے اوپر وہ جا سکتا ہے۔ دوسری تمام مخلوقات جس لیول پر پیدا کی گئی ہے اسی لیول پر ہے۔ بھینسیں جس لیول پر پیدا کی گئی ہیں، جب سے بھینسیں پیدا کی گئی ہیں آج تک اسی لیول پر ہیں، اور آئندہ قیامت تک اسی لیول پر رہیں گے۔ کوئی بھینس ترقی کرے یا کوئی بھینس نیچے گرے نہیں۔ گھوڑے کا بھی یہی حال ہے، تمام چوپایوں کا یہی حال ہے، بڑے سے بڑا جانور ہاتھی، گینڈا، اس کا بھی یہی حال ہے، چھوٹے سے چھوٹا جانور چونٹی، کیڑا، اس کا بھی یہی حال ہے۔ جو جس لیول پر پیدا کیا گیا اسی لیول پر ہے، نہ بڑھتا ہے نہ گھٹتا ہے۔ یہ صرف انسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو ایسا بنایا ہے کہ وہ بڑھنا چاہے تو اتنی بلندیوں پر وہ کمندے ڈال سکتا ہے، پہنچ سکتا ہے کہ کرو بھی وہاں نہیں پہنچ سکتی، فرشتوں کا وہاں گزر نہیں۔ اللہ تعالی جل شانہ عم نوالہ نے قرآن کریم میں 4 مثالیں دے کر، دلیلیں دے کر کے ارشاد فرمایا ہے، والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین۔ میٹھے پھلوں میں سے سب سے شاندار پھل انجیر ہے، اور جو میٹھے نہیں ہیں جن کے اچار وچار بنتے ہیں ان پھلوں میں سب سے شاندار پھل زیتون ہے۔ لوگوں نے اس پر بڑی تحقیقات کی ہیں کہ انجیر میں کیا کیا خوبیاں ہیں۔ کیلا بھی میٹھا پھل ہے، چیکو بھی میٹھا پھل ہے، آم بھی میٹھا پھل ہے، لیکن انجیر میں جو باتیں ہیں وہ دوسروں میں نہیں۔ اسی طرح سے دوسرا پھل جو پھل نہیں ہے بلکہ یہ سبزی ترکاریوں کے بیچ میں ہے، چاہو سبزی بنا لو، چاہو اچار ڈال لو، چاہو ویسے ہی کھا لو، ایسے جو پھل ہیں، ایک تو پھل میٹھے پھل ہیں، اور یہ پھل نہیں ہے، پھل سے نیچے دوسرے درجے کی چیزیں ہیں، ان میں زیتون ہے۔ ان دونوں کے فوائد پر بے شمار لوگوں نے لکھا ہے، اور دنیا میں پہاڑوں کی کوئی کمی نہیں ہے۔ ان پہاڑوں میں وادی سینا میں، یہ وادی سینا ہے جہاں اخباروں میں خبریں آتی رہتی ہیں، غزہ پٹی، یہ جو غزہ پٹی ہے نہر سویز سے آگے، اس غزہ پٹی میں یہ پہاڑ ہے طور سینا۔ طور بہت بڑا پہاڑ ہے، جیسے ہندوستان کا ہمالیہ 1000 مائل لمبا ہمالیہ ہے۔ اس 1000 مائل میں پھر ہر ایک پہاڑ کے الگ الگ نام ہیں۔ ایسے جبال ارارات، یہ ایک لمبا سلسلے کو ہے، ان پہاڑوں کے بیچ میں ایک جگہ طور سینا ہے۔ میدان جو ہے وادی، اس ویلی کا نام سینا ہے، اور اس سینا کے میدان میں جو پہاڑ ہے، اس لمبے سلسلے کا جو پہاڑ یہاں ہے وہ طور ہے۔ اس طور کی خوبیاں کچھ اور ہیں،
اس طور کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا، اس لیے کہ وہی طور ہے جس پر اللہ جل شانہ عما نوالہ نے تجلی فرمائی ہے اور موسیٰ علیہ السلام سے ہم کلامی ہوئی ہے۔ یہ شرف دنیا کے کسی بڑے سے بڑے پہاڑ کو حاصل نہیں ہے، نہ ہمالیہ کو، نہ ایوریسٹ کو۔ ایوریسٹ کہتے کیا کہتے ہیں؟ بڑے سے بڑا پہاڑ ہو دنیا کا، لمبے سے لمبا سلسلے کو ہو، ہمالیہ ہو، ایوریسٹ ہو، یہ خوبی کسی کو حاصل نہیں ہے۔ یہ دنیا کے تمام پہاڑوں میں یہ خوبی طور سینا کو حاصل ہے۔ اور سیٹیاں دنیا میں بے شمار ہیں، بڑی سے بڑی ہیں۔ یہ آپ کا نیو یارک ہے، یہ آپ کا ٹوکیو ہے، یہ پتہ نہیں کون سے دنیا کے بڑی سے بڑی سیٹیاں ہیں، لیکن ایک سیٹی ہے ھذا البلد الامین، یہ اطمینان والی سیٹی یعنی مکہ مکرمہ۔ یہ جو مکہ مکرمہ، یہ اطمینان والی ھذا البلد الامین، یہ جو مکہ مکرمہ اطمینان والی سیٹی ہے، اس کے برابر دنیا کا کوئی شہر نہیں، نہ پہلے کبھی تھا، نہ آج ہے، نہ آئندہ ہوگا۔ حالانکہ وہ پاپولیشن کے اعتبار سے وہ بہت بڑی جگہ نہیں، پاپولیشن کے اعتبار سے وہ کوئی بہت بڑی سٹی نہیں ہے، پھر اس کی خوبی کیا ہے؟ وہ امن کی جگہ ہے، ھذا البلد الامین، امن و اطمینان کی جگہ ہے۔ اس اعتبار سے اس کا مقابلہ دنیا کی کوئی سٹی نہیں کر سکتی۔ آج بھی امن و اطمینان کا حال یہ ہے کہ وہاں چلے جاؤ، وہاں چلے جاؤ، وہاں کوئی بہت چھوٹا بھی نہیں ہے، مکہ بہت بڑا ہے، لیکن مہینوں گزر جائیں گے، آپ کو ایکسیڈنٹ کی خبر نہیں سنیں گے کہ فلاں جگہ گاڑی ٹکرا گئی، فلاں جگہ ایکسیڈنٹ میں آدمی مر گیا، فلاں جگہ کچھ نہیں۔ ایسے امن و اطمینان سے ٹریفک چلتی ہے کہ مہینوں گزر جاتے ہیں، اس شہر میں کوئی ایکسیڈنٹ نہیں ہوتا، سالوں گزر جاتے ہیں، دنوں نہیں سالوں گزر جاتے ہیں کہ اس شہر میں کوئی کسی کا قتل نہیں کرتا۔ کئی سالوں میں 10-20 سال میں کوئی ایسا واقعہ پیش آتا ہے کہ کسی نے کسی کو مار دیا، باقی 20-25 سال گزر جاتے ہیں کہ اس شہر میں کوئی کسی کو ہاتھ نہیں لگاتا۔ خیر وہ تو جان بوجھ کر ہے، ایکسیڈنٹ تو بے خبری میں ہوتا ہے، اس شہر میں ایکسیڈنٹ بھی نہیں ہوتے، ہر آدمی پرسکون اطمینان سے گاڑیاں چلا رہا ہے۔ کہیں ہفتوں دنوں میں کہیں کوئی آئے گا کہ گاڑیاں ٹکرائے گی، ایکسیڈنٹ ہوں گے تو شہر سے باہر نکل کر روڈ پر ہوں گے، وہی روڈ پر جو بے متحاشا گاڑی چلانے والے ہیں اور ٹکراتے رہتے ہیں، مکہ میں آئیں گے سب پرسکون ہو جائیں گے، وہ امن کی جگہ۔ تو یہ خوبی ہے اس کی، پاپولیشن کی زیادتی یہ کوئی خوبی نہیں ہے، یہ کہ وہ ایسا شہر ہے کہ اس میں نہایت امن و سکون ہے، کوئی نہیں۔ یہ 4 مثالیں دی ہیں۔ میٹھے پھلوں میں یہ خاص مقام اللہ نے انجیر کو دیا ہے، دوسرے پھلوں میں یہ خاص مقام اللہ نے زیتون کو دیا ہے، پہاڑوں میں یہ خاص مقام اللہ نے طور سینا کو دیا ہے، شہروں میں یہ خاص مقام اللہ نے بلد امین مکہ مکرمہ کو دیا ہے۔ اسی طریقے سے لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، اللہ نے اپنی مخلوقات میں سب سے اونچا مقام اور سب سے اچھا مقام انسان کو دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ البتہ واقعہ یہ ہے کہ ہم نے انسان کو بہترین سانچے میں ڈالا ہے، جیسا سانچا ہوگا اس میں جو چیز بن کر تیار ہوگی وہ اتنی ہی خوبصورت ہوگی جتنا سانچا خوبصورت ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے البتہ واقعہ یہ ہے کہ ہم نے انسان کو نہایت شاندار سانچے میں ڈالا ہے، پیدا کیا ہے۔ تو یہ جو اللہ کا کرم ہے اور احسان ہے کہ اللہ نے ہمیں وہ مخلوق بنایا جو اللہ کی کائنات میں سب سے اونچا مقام رکھنے والی مخلوق ہے، یعنی انسان بنایا۔ تو اللہ کا پہلا احسان تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں وجود بخشا۔ دوسرا احسان اللہ تعالیٰ نے ہے کہ اللہ تعالیٰ کا یہ ہے کہ اس نے وجود بخشتے ہوئے ہمیں کیڑا مکوڑا، سانپ بچھو، بھینس، کتا، خنزیر، آسمان زمین، پہاڑ، یہ سب کچھ بنانے کے بجائے اللہ تعالیٰ نے ہمیں اشرف المخلوقات انسان بنایا۔ انسان میں اور دوسری مخلوقات میں کیا فرق ہے؟ میں نے بتلایا شروع میں کہ ہر مخلوق جس لیول پر پیدا کی گئی اسی لیول پر ہے، نہ تو اونچی اٹھتی ہے نہ نیچے آتی۔ آسمان جیسے پیدا کیے گئے تھے ایسا ہی، زمین جیسی پیدا کی گئی تھی ایسے ہی، درخت، چرند، پرند، حیوانات، جو چیز مخلوق جیسی پیدا کی گئی تھی پہلے دن، آج بھی ایسی ہی ہے اور آگے بھی ایسی ہی رہے گی۔ نہ وہ ترقی کرتی ہے نہ تنزل ہوتا ہے، نیچے گرتی ہے، ڈاؤن ہوتی ہے۔ صرف انسان اور انسان کی طرح اللہ کی اور بھی مکلف مخلوقات ہیں، جیسے جنات۔ یہ جو اللہ کی مکلف مخلوقات ہیں، ان مکلف مخلوقات کو اللہ نے ایسا بنایا ہے کہ ان کو کوئی لیول متعین نہیں کیا کہ وہ اسی لیول پر رہیں گی،
بلکہ ان کو پیدا کرنے کے بعد اوپر اڑنے کا اور نیچے گرنے کے دونوں چانس دے دیے. تم چاہو اونچا اڑنا اونچے اڑو، تم چاہو نیچے گرنا کھڈے میں گرو. فرمایا کہ ثم رددناہ اسفل سافلین، پھر ہم نے انسان کو لوٹایا نچلوں سے نچلے کی طرف. اللہ کی مخلوقات میں ذلیل سے ذلیل مخلوق جو ہو سکتی ہے، کتا، خنزیر وغیرہ، ان سے بھی انسان کو زیادہ ذلیل بنائے. کیوں؟ انسان نے اپنے آپ کو گرا ہے تو گراتا جہاں تک لے گئے اللہ میں جانے دیں گے، جاؤ جہاں تک جانا ہو. نچلوں سے نچلے پہنچ گیا، اللہ نے وہاں تک پہنچا دیا کہ چلو وہاں تک پہنچو. الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، مگر اللہ کے اچھے بندے، ایماندار بندے، نیک کام کرنے والے بندے اور بندیاں، اللہ کے ایماندار بندے اور بندیاں، یہ اس میں سے مستثنا ہیں. ان کو نیچے نہیں گرایا، یہ ان میں سے مستثنا ہیں. ان کا کیا کیا؟ ان کو اونچا اٹھایا. کتنا اونچا اٹھایا؟ جتنی انہوں نے پرواز کی. انسان کی پرواز، وہ انسان جتنا پرواز کرنا چاہے بلندیوں کی طرف، اللہ تعالیٰ اتنی بلندیوں پر پہنچاتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے یہ مضمون اس صورت میں فرمایا ہے کہ جیسے یہ خصوصیات ہیں، مکہ مکرمہ کی خصوصیت دوسرے شہروں کے درمیان، طور سینا کی خصوصیت دوسرے پہاڑوں کے درمیان، انجیر کی خصوصیت دوسرے پھل میٹھے پھلوں کے درمیان، زیتون کی خصوصیت دوسری قسم کی سبزی ترکاریوں جیسے پھلوں کے درمیان، اسی طریقے پر انسان کی خصوصیت تمام مخلوقات کے درمیان ہے. اور اللہ کو یہ اختیار ہے کہ جس چیز کو چاہے خصوصیت ہے. میرے بھائیوں، میری بہنوں، جب اتنی بات آپ حضرات سمجھ گئے تو اب غور کرنے کی ضرورت ہے کہ جب ترقی کرنا بھی ہمارے اختیار میں ہے اور نیچے گرنا بھی ہمارے اختیار میں ہے تو ہمیں کون سا راستہ اختیار کرنا ہے؟ دونوں ہمارے اختیار میں ہے، چاہو ترقی کرو چاہو نیچے گرو. اب کون سا راستہ ہمیں اختیار کرنا ہے یہ ہمیں سوچنا ہے. ظاہر ہے کہ کوئی اتنا بڑا یہ باریک مسئلہ نہیں ہے کہ جسے سوچنے میں وقت لگے. یہ تو ہر شخص اول مرحلے میں، اول وہلے میں فوراً جواب دے گا کہ بھئی نیچے کون گرے گا، ہمیں ترقی کرنی. جب یہ ہے تو اب ترقی کیسے ہوتی ہے اور آدمی نیچے کیسے گرتا ہے یہ سمجھ لیا جائے کہ ترقی کے راستہ یہ ہے، نیچے گرنے کا راستہ یہ ہے. جب اس کو سمجھ لے گا انسان تو ترقی کرنے کا راستہ اختیار کرے گا، نیچے گرنے کے راستے سے دور رہے گا. ایک سیڑھی لگی ہوئی ہے، اس سیڑھی کے درجوں پر، اسٹیپ پر قدم بقدم رکھو گے اور چڑھو گے تو چھت پر پہنچو گے. اور اگر پیر تمہارا پھسل گیا تو نہ صرف ایک درجہ نیچے آؤ گے، نیچے زمین پر آ کے رکو گے. لہذا وہ طریقہ جاننا ہے کہ ہمیں جو اللہ نے پیدا فرمایا ہے، ہمیں جس مرحلے میں پیدا کیا ہے اس مرحلے سے ہم ترقی کرنا چاہیں کیسے کریں، اور نیچے کو گرانے والی کیا چیزیں ہیں. میرے بھائیوں اور میری بہنوں، یہ چیز انسان اپنی عقل سے نہیں جان سکتا اور نہیں طے کر سکتا. یہ چیز خود اللہ نے انسان کو بتلائی کہ بڑھنے کا اور گرنے کا کیا طریقہ ہے، بڑھتا کیسے ہے اور گرتا کیسے ہے. اللہ جل شانہ و نوالہ نے حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام سے ہمارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تک بے شمار نبی بھیجے، بہت سی کتابیں نازل کی. ان تمام نبیوں کے بھیجنے کا مقصد اور ان تمام کتابوں کے نازل کرنے کا مقصد انسانوں کو یہی بتانا ہے کہ انسان کو اگر وہ ترقی کرنا چاہے تو کیسے کرے گا، نیچے گرنا چاہے تو کیسے گرے گا. سارا قرآن، ساری حدیثیں اس کی تفصیلات سے بھری پڑی ہیں، لیکن اگر اس کو شارٹ میں مختصر طریقے پر سمجھنا چاہیں تو وہ صرف دو باتیں اختیار کرو، بڑھتے چلے جاؤ گے.
اور وہ دو باتیں چھوڑو گے گرتے چلے جاؤ گے، اور کہاں جا کر رکے گا انسان کچھ پتہ نہیں، اور وہ دو باتیں اختیار کرے گا تو بڑھتا چلا جائے گا، اور کہاں پہنچ کر رکے گا کچھ نہیں کہا جا سکتا۔ وہ دو باتیں کیا ہیں؟ ایک ہے اللہ کو پہچاننا، اللہ کو جاننا، اور نہ صرف پہچاننا اور جاننا بلکہ پہچاننے اور جاننے کے بعد ہمہ وقت اللہ کو یاد رکھنا، اس کو نہ بھولنا۔ کسی چیز کو یاد رکھنے کے لیے اور کسی چیز کو نہ بھولنے کے لیے پہلے پہچاننا ضروری ہے۔ جب تک کسی چیز کو پہچانے گا ہی نہیں تو کیا یاد رکھے گا؟ لہذا اللہ تعالیٰ کو پہچاننا اور صحیح طریقے پر پہچاننا، اور اللہ کو پہچاننے کے بعد اللہ کو ہمہ وقت یاد رکھنا، اللہ کو نہ بھولنا۔ دوسری چیز ہے اللہ اس دنیا میں جس طرح سے زندگی گزارنے کا حکم دے اس طرح سے زندگی گزارنا، ان خطوط پر، ان لکیروں پر چلنا جو اللہ نے اور اللہ کے رسول نے متعین کی کہ دیکھو یہ لکیریں ہیں دنیا میں چلنے کی، انہی لکیروں پر چلنا۔ روڈ پر جب آپ حضرات ڈرائیونگ کرتے ہیں تو گورنمنٹ نے لکیریں متعین کی ہیں کہ یہ پہلی لائن ہے، یہ دوسری لائن ہے، یہ تیسری لائن ہے، آپ اپنی لائن میں چلیے، آپ کو فلاں ایگزٹ چاہیے تو فلاں جگہ سے فلاں آپ لائن پکڑیے، اگر آپ اس کے خلاف چلیں گے تو کہیں سے کہیں پہنچیں گے، اور پولیس جو ہے ٹکٹ الگ دے گی۔ جب جیسے یہ روڈ پر لائنیں مقرر ہیں آپ کے لیے، اسی طرح سے یہ پوری دنیا ایک روڈ ہے، اس دنیا میں بھی لائنیں مقرر ہیں کہ دیکھو اگر جنت تک جانا ہے تو کیپ رائٹ، اگر لیفٹ پر گئے کیپ لیفٹ تو گئے جہنم میں۔ وہ راستے الگ ہیں کہ دیکھو یہ جو لیفٹ ہے، یہ لیفٹ جو ہے وہ جہنم میں راستہ جاتا ہے، یہ رائٹ جو ہے یہی جنت میں جاتا ہے۔ تو اگر اس دنیا میں آپ جا رہے ہیں اور آپ کو جنت میں پہنچنا ہے تو کیپ رائٹ، آپ جا تو رہے ہیں بائیں طرف اور امیدیں باندھ رہے ہیں، پلاؤ ذہن میں پلاؤ پکا رہے ہیں مجھے جنت میں پہنچنا ہے، قیامت کی صبح تک بھی جنت میں نہیں پہنچ سکتے، جتنی ڈرائیونگ اور زیادہ کرو گے جنت سے دور ہی ہوتے چلے جاؤ۔ تو اللہ نے اور اللہ کے رسول نے خطوط مقرر کیے ہیں، نقوش مقرر کیے ہیں کہ ترقی کرنے کا، جنت پر پہنچنے کا راستہ یہ ہے، فارمولہ یہ، اور اگر یہ راستہ اختیار کیا تو گرو گے اور کھڈے میں جہنم کے پہنچو گے، جنت میں نہیں پہنچ سکو گے۔ تو اللہ نے جو خطوط اور نقوش متعین کیے ہیں، اللہ نے جو راہ مقرر کی ہے، اس راہ کو اپنانا مضبوطی کے ساتھ۔ دیکھو اسی کو، یہی جو راہ ہے قرآن کریم میں اسے کہا گیا ہے حبل اللہ المتین، واعتصموا بحبل اللہ، اللہ کی رسی کو مضبوط پکڑو۔ کہ اللہ کی رسی کا نظر تو نہیں آتی، یہی قرآن کریم اور یہی احادیث، ان دونوں کے ذریعے سے جو کچھ بتایا گیا یہی اللہ کی مضبوط رسی ہے۔ اسی کو قرآن کریم میں مضبوط کڑا کہا گیا ہے، العروۃ الوثقی، مضبوط کڑا، ایسا مضبوط کڑا کہ اسے لٹک جاؤ تو کتنے بھی جھلو وہ کڑا ٹوٹے گا نہیں۔ وہ مضبوط کڑا وہ یہی ہے جو اللہ تعالیٰ نے قرآن و حدیث کے ذریعے سے بھیجا ہے، یہی مضبوط کڑا۔ اور جو مضبوط کڑے کو پکڑے ہوئے نہیں ہیں اسے ہوائیں معلوم نہیں کہاں سے کہاں پھینک دیں گے۔ اللہ پاک کا ارشاد ہے کہ وہ ہوائیں اٹھا کر اسے کسی گھڑے کے اندر ڈال دیں، کسی جنگل میں ریت میں پہنچا دیں، کہیں سے کہیں کر دیں، پرندے اسے اچک لے جائیں، کچھ پتہ نہیں۔ تو اس لیے میرے بھائیوں اور میری بہنوں اسے خوب سمجھو کہ انسان کے شرف اور بزرگی کے بقا کے لیے اور انسان کے ترقی کے لیے دو ہی شکلیں ہیں، اللہ کو پہچاننا اور اسے ہر وقت یاد رکھنا۔ اور اللہ نے اس دنیا میں جس طرح سے زندگی گزارنے کے لیے احکام دیے ہیں قرآن اور حدیث میں، اس کے مطابق زندگی گزارنا، یہ دو راستے ترقی کے ہیں۔ جو جتنا پہچانے گا، جتنا زیادہ سے زیادہ اللہ کو یاد رکھے گا، جو جتنا اللہ کے احکام کی پیروی کرے گا، جو جتنا زیادہ اللہ تعالیٰ کے بتلائے ہوئے راستے پر اسٹریٹ چلے گا، اتنا ہی ترقی کرتا جائے گا، بڑھتا چلا جائے گا۔ اور ان دونوں باتوں میں جتنا کم ہوتا چلا جائے گا اتنا پیچھے جائے گا۔ قرآن کریم میں ہے وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ،
اللہ نے فرمایا کہ نہ ہو تم ان لوگوں کی طرح جنہوں نے اللہ کو بھلا دیے. تو اللہ تعالیٰ نے ان کو ان کی ذاتیں بھلا دی. یعنی انسان کو اپنا فائدہ نقصان بھی سمجھ میں نہیں آتا ہے, اپنا بھی ہوش نہیں رہا, اپنا نقصان بھی بھول گیا, اور وہ اس خوش فہمی میں ہے کہ واہ واہ میں تو ترقی کر رہا ہوں, حالانکہ وہ دن بدن نیچے جا رہا ہے اور وہ سمجھتا میں ترقی کر رہا ہوں. فرمایا وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ, اور نہ ہو تم ان لوگوں کی طرح جنہوں نے اللہ تعالیٰ کو بھلا دیا تو اللہ تعالیٰ نے ان کو ان کے نفوس بھلا دیے.